ڈیوس کے کیمرے سے لی گئی ہیں اور دنیا نیوز کو موصول ہو گئی ہیں. کھری بات لقمان کے ساتھ میں اس پروگرام میں پہلی باری کوئی بھی آپ جہاں پہ بھی ہوں آپ یہ پہلی باری تصاویر دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کل حسب حال میں آپ کو وہ خاص ویڈیو دکھائیں گے کہ جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ پولیس تفتیش کر رہی ہے اور پولیس کی اہلیت بھی یعنی وہ بھی آپ کے اوپر عیاں ہو جائے گی. اور جب عزیزی اس کو اپنے مخصوص انداز میں آپ کو بتائیں گے تو بڑے بڑے پولیس والے جو ہیں وہ کل پائیں گے بھی لوٹیں گے بھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ریمنڈ ڈیویس کا ایک میں چھوٹا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے یہ کابل میں پوسٹڈ رہے ہیں, افغانستان میں مختلف جگہوں پہ یہ کچھ 1.25 سال پوسٹڈ رہے ہیں, پھر یہ پشاور کے اندر پوسٹڈ رہے, پھر اسلام آباد میں کچھ دیر کے لیے رہے اور 2009 میں یہ لاہور آئے اور 2010 میں یہ لاہور آئے. لیکن 2011 جنوری 20 کو امریکن ایمبیسی نے ان کے لیے ایک خط لکھا جو دنیا نیوز پہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں, کئی باری دیکھ چکے ہیں کہ اس کو نان ڈپلومیٹک کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے سفارت خانہ جو ہے اس بات پہ مصر ہے کہ کسی طرح اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی دلوا کے نکالا جائے. لیکن پشاور میں ریمنڈ ڈیوس کس قسم کی سائٹ سینگ کر رہے تھے آپ کو ان کے کیمرے کی زبانی میں دکھاتا ہوں, آپ دیکھیں. اور جب یہ پشاور میں تھے تو یہ ہر اس ایریا میں جو لیڈ کرتا ہے حیات آباد سے باہر یا حیات آباد سے تورخم کی طرف بارڈرز کی طرف, یہ وہاں پہ ان جگہوں کو ان کو مانیٹر کیا. ان کے متعلق یہ بھی پتا چلا کہ ان کے تعلقات ہیں ان لوگوں سے جو دہشت گردوں کی کچھ کالعدم تنظیمیں ہیں اور ان سے ان کے ٹیلی فون پر رابطے بھی رہے. لیکن بہرحال ابھی تک میرے پاس اس کی صداقت نہیں ہے, میں کنفرم نہیں کر سکتا, بٹ یہ ایک رپورٹ ہے. اور یہ جتنے حساس ایریاز ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ایریاز ہیں جو کمیونیکیشن جسے ہم کہتے ہیں, جیسے برجز ہیں یا مین آپ کی شاہراہیں ہیں یا وہ مشہور مارکیٹس ہیں جہاں پہ بم دھماکے وغیرہ بھی ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں, جہاں پہ جانی نقصان بہت ہوتا ہے, ان جگہ کی تصاویر ہیں. ریمنڈ ڈیوس ایسا کیا کام کر رہے تھے امریکن کاؤنسلیٹ میں کہ ان کو یہ تصاویر لینے کی ضرورت پڑی, بالخصوص اگر وہ لاہور میں سیکیورٹی کے اوپر مامور تھے جو کہ کہا جا رہا ہے ان کے سفارت خانوں کی طرف سے. تو یہاں پہ وہ کیا, یہ وہ ہوٹل ہے بیچ میں آپ کو ایک ہوٹل دکھایا تھا یہ جہاں پہ ریمنڈ ڈیوس نے قیام کیا ہے اور کئی دن انہوں نے یہاں پہ قیام کیا اور وہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ وہ پرائیویٹ کانٹریکٹر ہیں جو یہاں پہ کسی کام کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ دنیا نیوز پہ آپ ایکسکلوسو فوٹیج دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہے. یہ وہ تصاویر ہیں اگر آپ نے ابھی ٹیلی ویژن لگایا ہے جو ریمنڈ ڈیوس نے اپنے کیمرے سے اتاری تھیں اور یہ آج دنیا نیوز کو موصول ہو گئی ہیں. کھری بات لقمان کے ساتھ میں آپ کو یہ خاص طور پہ دکھائی جا رہی ہیں. آپ کو میں دوبارہ سے, کیونکہ اگر آپ نے ابھی ٹیون کیا ہے ٹیلی ویژن, تو میں آپ کو دوبارہ سے لاہور کی حادثے سے صرف ایک دن پہلے کی اور حادثے والے دن کی چند تصاویر دکھانا چاہتا ہوں جو انتہائی اہم ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس ان علاقوں میں کیا کر رہے تھے. آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی میرا خیال ہے کہ کافی سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں گے, لیکن اس کا جواب تو ریمنڈ ڈیوس ہی دے سکتے ہیں کہ یہ اگین بارڈر ایریا کے اوپر یہاں لاہور کے جو انڈیا کو کنیکٹ کر رہا ہے بارڈر, جہاں پہ آپ دیکھیں گے واگا ہے اور آگے قصور کی سائڈ پہ جو جاتا ہے پورے کا پورا آپ کی بارڈر کی بیلٹ ہے, لائن آف کنٹرول ہے, وہاں پہ ریمنڈ ڈیوس نے بالخصوص جا کے کھینچی. اور ملٹری انسٹالیشنز خاص طور پہ ان کی توجہ کا مرکز رہے, حساس اداروں کے دفاتر اور بنکرز اور انسٹالیشنز جو ہیں ملٹری انسٹالیشنز جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک گنز وغیرہ جہاں پہ لگی ہوتی ہیں, یہ ان کی تصاویر کھینچنے میں ان کو بڑی دلچسپی رہی. یہ ساری تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کے اندر سے لی گئی ہیں اور یہ گاڑی کے باہر اتر کے نہیں لی گئی, چلتی ہوئی گاڑی کے اندر سے ہیں. اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی تصویر جو ہے وہ دھندی بھی نظر آئے. اور یہ سارے وہ آؤٹسکرٹس ہیں لاہور کی ایک ہی سائڈ پہ کہ جو بارڈر ایریاز کو کنیکٹ کر رہے ہیں, جو جہاں پہ روڈز ہیں وہاں پہ آ رہی ہیں. اور جب یہ آپ اندر آتے ہیں شہر کے دیکھتی ہیں تو اس میں وارث روڈ, چوبرجی اور کوئنز روڈ کا وہ علاقے جہاں پہ اس کے قریب ایف آئی اے کی بلڈنگ کا بھی ہیڈ کوارٹرز ہے, دیگر دفاتر بھی ہیں, حساس ادارے بھی ہیں, جہاں پہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت خوفناک دھماکہ ہوا تھا جب ایک وائٹ ڈاٹسن آئی تھی اور اس نے وہاں پہ قیامت صغریٰ برپا کر دی تھی.
یہ بنکرز وغیرہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں، یہ ونڈو پین ان کی تصویر کے آگے آئی ہوئی ہے، اور وہاں سے نکل کے چوبرچی سے پھر وہ مزنگ چنگی کی طرف آ رہے تھے. مزنگ چنگی میں بھی انہوں نے تصاویر لیں، اور پھر یہ حادثہ ہوا کہ ان کے یہ موٹر سائیکل والوں سے مٹ بھیڑ ہوئی. بقول کچھ لوگوں کے، یا جو سٹوری مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی گاڑی سے شاید ہلکی سائڈ لگی تھی. یہ وہ تصاویر ہیں، ابھی میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ جو ریمنڈ ڈیویس نے اپنے کیمرے سے اتاری اور ایکسکلوسیو آپ دنیا نیوز کے اوپر دیکھ رہے ہیں. آپ کو یہ اس وقت کہیں اور نہیں ملیں گی. آپ کو کسی کو بھی اگر دلچسپی ہے ریمنڈ ڈیویس کے متعلق انفارمیشن جاننے کے لیے تو وہ دنیا نیوز لگا کے رکھے. اگلے 24 گھنٹے میں آپ کو ہم اس کے متعلق انتہائی تہلکہ آمیز اور مزید فوٹیج بھی دکھائیں گے، اور ان کی جو تفتیش ہو رہی ہے اس میں ان کے کچھ سوال و جواب جو خود ریمنڈ ڈیویس نے دیے ہیں، جو انہوں نے جواب دیے، جو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایمبسی سے میرا کانٹیکٹ کرایا جائے، یا میں ایمبسی میں کیا کام کرتا ہوں، یہ بھی کل ریمنڈ ڈیویس کی زبانی آپ کو میں سنواؤں گا. یہ عزیزی آپ کو سنوائیں گے، بہتر ہے وہی سنوائیں آپ کو، کیونکہ عزیزی جو ہیں انہوں نے تفتیش میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور وہ انتہائی اچھی انٹروگیشن کرتے. اور جب آپ کو آخر کی میں تصویریں دکھاتا ہوں کچھ، جہاں پہ ان کے سیٹلائٹ فونز وغیرہ ہیں جو وہ یوز کر رہے تھے. بڑا حساس اکوپمنٹ ہے جو ان کی گاڑی میں تھا اس وقت، اور جب وہ پکڑے گئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کافی اکوپمنٹ جو تھا یہ براؤن لینڈ کروزر والے جو ہیں یہ لوگ لے بھی گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو رہ گیا تھا میں آپ کو اس کی بتا رہا ہوں.